بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مردہ جسم کے سارے نرم حصے صرف 4 مہینوں میں گلنے سڑنے کے بعد مکمل طور پر ختم ہو جاتے ہیں اور یوں ہڈیوں پر مشتمل مردے کا ڈھانچہ ہی باقی رہتا ہے، لیکن اللہ کے نیک بندوں اور پیغمبروں کے جسم اسی طرح ہی رہتے ہیں جس طرح کہ ان کو دفن کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کے جسم کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے زمین اور کیڑے مکوڑوں کو اجازت ہی نہیں دی کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رسولوں اور پیغمبر کے جسم کو کھائیں۔ تو سوال یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے ساتھ ایسا نہیں ہوتا تو پھر ان کے جسموں کے ساتھ کیا ہوتا ہے؟ آئیے ایک تاریخی واقعہ پیش کرتے ہیں کہ جب کچھ صحابہ اکرام کی قبروں کو کھودا گیا تو ان کے جسم کیسے اور کس حالت میں تھے۔ یہ 1932 کی بات ہے کہ جب 2 صحابہ کی قبروں کی کھدائی کرنے کی خبر عراق کے سرکاری اخبار میں نشر ہوئی تو پوری دنیا میں ہلچل مچ گئی۔ ساری دنیا کی نظریں عراق پر جم گئیں کہ یہاں سے کفر و اسلام میں فرق واضح ہونا تھا۔ ناظرین گرامی، ان قبروں کو کیوں کھولا گیا؟ قبریں کھولنے کے بعد صحابہ اکرام کے جسموں کے ساتھ کیا کیا گیا؟ 1932 میں جب عراق شاہ فیصل کے زیر اثر تھا تو ایک رات حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ شاہ فیصل کے خواب میں تشریف لائے اور فرمایا، اے بادشاہ، جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ اور مجھے دجلہ کے مقام سے نکال کر کسی محفوظ مقام پر لے جا کر دفن کر دو، کیونکہ ہم دونوں کی قبروں میں پانی آ گیا ہے۔ شاہ فیصل اول اپنے کام کی مصروفیات کی وجہ سے اس کام پر توجہ نہ دے پائے تو خواب ان کو اگلی راتوں میں بھی آتا رہا۔ وہ پھر بھی اپنے کاموں میں مصروف رہے۔ جب تیسری بار حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ عراق کے مفتی اعظم کے خواب میں آئے اور فرمایا کہ میں 2 راتوں سے مسلسل بادشاہ کو کہہ رہا ہوں کہ ہماری میت کو یہاں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے چلو، لیکن بادشاہ اپنے کاموں کی مصروفیات کی وجہ سے میری بات پر کوئی اثر ہی نہیں کر رہے۔ اس کے بعد مفتی اعظم شاہ فیصل کے دربار میں تشریف لائے۔ شاہ فیصل کہنے لگا کہ مفتی اعظم اس کے بارے میں فتویٰ جاری کریں تاکہ عوام کو اس بارے میں خبر ہو جائے۔ ان کے درمیان یہ طے ہوا کہ 10 ذو الحج کو میتوں کو ان قبروں سے نکال کر کسی محفوظ جگہ پر لے جایا جائے گا۔ اس بار حج کی تاریخ اس لیے مقرر کی گئی کہ حج سے فری ہو کر لوگ بھی یہاں جا سکیں۔ پھر جب وہ دن آیا تو بغداد شہر کی گلیاں لوگوں سے بھر گئیں، لہٰذا ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد دونوں صحابہ اکرام کی قبروں کو کھولا گیا۔ ان کی قبروں میں پانی بھرا ہوا تھا، لیکن ان صحابہ اکرام کے جسم اور کفن ایسے تھے جیسے ابھی ان کو دفن کیا گیا۔ جب میتوں کو قبروں سے نکالا گیا تو ان کے جسموں سے خوشبو آ رہی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر ہر کسی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ان میں ایک جرمن جیولوجسٹ بھی تھے۔ ان کے سامنے یہ منظر تھا کہ اتنی پرانی قبر کو کھولا گیا، ان میں جو جسم نکلے وہ زندہ انسانوں سے بھی زیادہ تازہ نظر آ رہے ہیں۔ انہوں نے فوراً ہی مفتی اعظم سے کہا کہ مجھے بھی کلمہ پڑھائیے۔ اس طرح وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد وہاں بہت ہی یہودی اور عیسائی بھی مسلمان ہو گئے۔ اس کے بعد دن بدن غیر مذہب کے مسلمان ہونے کی تعداد بڑھتی گئی۔ دجلہ کے کنارے دونوں صحابہ اکرام کی قبروں کو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کی قبر کے قریب لے جایا گیا، جو کہ بغداد شہر سے 30 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ جس جسم کو بھی مٹی میں دفن کیا جاتا ہے تو یہ جسم گل سڑ جاتا ہے، لیکن یہ صحابہ اکرام کا جسم تر و تازہ ہی رہا۔ ناظرین گرامی، اس میں کوئی شک نہیں کہ پیغمبروں، صحابہ اکرام اور شہداء کے جسم مرنے کے بعد بھی تر و تازہ اور درست حالت میں ہی ہوتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعہ یہ بھی ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کے والد عبداللہ رضی اللہ عنہ غزوہ احد کے پہلے شہید تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو عمر بن جبور رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی قبر میں دفن کیا تھا۔ اس وقت مسلمانوں کی تنگ دستی کا یہ عالم تھا کہ شہداء کے لیے کفن نہ تھے،
اس طرح عبداللہ کو ایک چادر میں کفن دیا گیا جس میں چہرہ تو چھپ گیا لیکن ان کے پاؤں مبارک پر چادر نہ آ سکی۔ ان پر گھاس ڈالی گئی۔ یہ قبر جونشید میں واقع تھی۔ غزوہ احد کے ٹھیک 40 سال بعد وہاں سیلاب آ گیا۔ وہاں سے ایک نہر نکالنے کی ضرورت پڑ گئی، اس لیے وہ قبریں وہاں سے منتقل کرنے کا منصوبہ بنایا گیا۔ حضرت عبداللہ کی قبر ان کے بیٹے حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی موجودگی میں کھولی گئی۔ حضرت جابر روایت کرتے ہیں کہ ان کے والد سمیت تمام شہدائے احد کے جسم بہت ہی تر و تازہ اور اسی طرح تھے جیسے ان کو دفن کیا گیا تھا۔ ایک روایت کے مطابق ان کے چہروں پر جو زخم تھے ان کا ہاتھ ان زخموں پر رکھا ہوا تھا۔ لوگوں نے جب ہاتھ وہاں سے الگ کرنے کی کوشش کی تو ان زخموں سے تازہ خون بہنے لگا۔ پھر دوبارہ ہاتھ کو زخم پر رکھا گیا تو ان کا خون بند ہو گیا۔ ایک انسان کا جسم 24 گھنٹوں کے درمیان ہی مٹی کے ساتھ مٹی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ خدا کا وعدہ ہے جس کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں شہید کر دیے جاتے ہیں ہرگز ان کو مردہ خیال نہ کرنا، بلکہ وہ اپنے رب کے پاس زندہ ہیں، ان کو رزق عطا کیا جاتا ہے۔ ایسے بہت سے واقعات پڑھنے کو ملتے ہیں۔ ان مشاہدات سے بھی یہی ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے خاص بندے مرتے نہیں بلکہ وہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں، لیکن ان کے جسمانی خلیات اپنی جسمانی ضروریات کو برقرار رکھے رہتے ہیں۔ وہ قیامت تک ویسے ہی رہیں گے۔ اب یہ کیسے ممکن ہوتا ہے اس کے بارے میں بہتر علم اللہ تعالیٰ کو ہی ہے۔